اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ مریم سیکشن نمبر 4 یعنی چوتھا رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں سے، اور آیت ہم 3 پڑھنے جا رہے ہیں 51 52 53، اور یہاں سے چوتھا رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کا یہاں پر ذکر ہے، بہت ہی مطلب ایک دم شارٹ ہے، بہت چھوٹا، کیونکہ اور جگہوں پہ ہے نا سورہ طٰہٰ وغیرہ سب میں۔ تو آیت نمبر 51 سورہ مریم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ تو آیت نمبر 51 جو ہے اس میں اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، کتاب میں ذکر کرو موسیٰ علیہ السلام کا۔ وَاذْكُرْ یعنی ذکر کرو فی الکتاب، کتاب میں۔ یہ کون سی کتاب ہے؟ یہی قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو قرآن کے اندر اللہ کہہ رہا ہے کہ اب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرو، لیکن وہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ ہی دے رہا ہے، تو وہ ذکر جو ہے اللہ نے کہا کرو، لیکن اللہ ہی دینے والا ہے نا وحی کر کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں معلوم کچھ بھی، تو یہاں پر اب کہا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کا اب ذکر کرو یہاں پر۔ انہو کان مخلصاً، یقیناً وہ بہت مخلص تھے۔ اب یہ دھیان رکھنا کہ مخلص اور مخلص اس میں بڑا فرق ہے، کیونکہ مخلص جو ہے نا وہ اللہ کے خاص چنے ہوئے بندے، مطلب وہ تو رسول اور نبی اور جو بھی ایسے جو ہے رائچیس علماء یہ سب ہے اندر، اور جو بھی صحابہ کرام اور ہم لوگوں میں سے بھی جو بھی اچھے مومن مسلمان وہ سب آگے نا اندر۔ تو وہ مخلص جو ہے زبر کے ساتھ جو آتا ہے وہ جس کو اللہ پاک کرے گا، یعنی اللہ جس کو مطلب پاک کرے گا اور اس کو جنت میں داخل کرے گا، اور مخلص جو ہے وہ ہے جو خالص یعنی صرف اللہ کے لیے، اور وہ ایسا ہے کہ وہ سب کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے۔ خالص مخلص یعنی کہ مطلب تم خالی مطلب اگر بولیں گے میں تو صرف اللہ کی بندگی میں بس بہت مخلص ہوں، تو یعنی میں اللہ کی ہی بندگی کرتا ہوں صرف، اور کسی کی نہیں۔ تو کان مخلصاً وکان رسولا نبیا، اور وہ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے، رسول اور نبی دونوں، اس لیے کہ وہ رسول ہیں اور ان کے پاس اب تورات جو آنے والی ہے، میسج اللہ کا، اور وہ تورات تو کتنے جنریشن تک چلے گی نا، کہ جب اس میں بگاڑ ہوتے 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 اتنا بگاڑ آ گیا کہ تب اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور ان کو تو بھیجا ہی اس کے ساتھ ہی کریکشن کے ساتھ، تاکہ جو تورات کے اندر جتنے بھی خرابیاں اور بگاڑ پیدا ہوئے تھے وہ سب کو ہٹا دو، اور اب جو انجیل لے کر آئے ہیں وہ ہے اصلی، جس کو کہ مطلب ہم سنتے ہیں کہ جیسے کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ ہے، تو اولڈ ٹیسٹامنٹ جو ہے وہ یہ تورات ہے، اور نیو ٹیسٹامنٹ جو ہے جو بائبل ہے، جس کو کہ یہودی نیو ٹیسٹامنٹ کو نہیں مانتے، لیکن کرسچن دونوں کو مانتے ہیں، اولڈ اینڈ نیو دونوں، کیونکہ وہ تورات ہے اور یہ انجیل ہے، دونوں کو مانتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اب اس کے اندر وہ آتھینٹسٹی رہی نہیں، کیونکہ اس میں سب کچھ بہت کچھ ابھی بھی بدل چکا ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے کہہ دیا کہ وہ کا وکان رسول النبی، آلسو مینشن ان دا بک دا اسٹوری آف موزز، فار ہی واز اسپیشلی چوزن اینڈ ہی واز اے میسنجر اینڈ اے پروفیٹ۔ اس کی نوٹ ہے 2503۔ موزز یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام، موزز
یعنی موسیٰ علیہ السلام واز نمبر 1 اسپیشلی چوزن، خاص پسند کیے ہوئے، and therefore prepared and instructed in all the wisdom of the Egyptians. یعنی اللہ نے ان کو مصری لوگ، ایجپشن لوگ جو ہے وہ ان کے جو بھی طور طریقے، ان کی مطلب فائٹنگ کے جو بھی مطلب ان لوگوں کے طریقے تھے، اور جو اسلحہ کا استعمال اور ان کی جو بھی مطلب جو وارفیئر اور سب کچھ کے اندر اللہ نے ان کو پوری تمام جو حکمت کے ساتھ ان کو پورا سکھوایا، کیونکہ اللہ نے ان کو فرعون کے دربار میں پہنچا دیا اور وہ وہیں پر پل کے بڑے ہوئے. اسی لیے ایجپشن لوگوں کی جو بھی طور طریقے تھے وہ سب چیز کا ان کو پورا اللہ نے علم دلوا دیا. In order that he might free his people from Egyptian bondage. اور اللہ نے یہ چیز کو پہلے ہی دیکھو پلان کیا. وہ تو بچے تھے لیکن پلاننگ وہاں سے شروع ہو گئی ہے کہ وہاں ان کو تربیت ملے گی فرعون کے دربار میں، وہیں پر فرعون کے محل میں، فرعون کے وہ ایجپٹ کے اندر ہی، تاکہ پتہ چلے کہ ان کے یہ کیا کیا چیز کرتے. کیونکہ تم سوچو جس کا سب کچھ تمہیں پتہ چل جائے تو اس کو مات دینا کتنا آسان ہوتا ہے. تاکہ اللہ نے ان کو تیار کرا، اس لیے کہ وہ جو ایجپشن پہلے یوسف علیہ السلام جو ایجپٹ میں پہلے یوسف علیہ السلام آئے اور ان کے ساتھ تمام پورے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بنی اسرائیل کی پورے اتنے قبیلے آئے، اور یہ لوگ یہاں پر بہت ہی مطلب اچھے بس گئے، اور بہت ہی ان کا مطلب ایک شہزادوں کے جیسا ان کو ٹریٹمنٹ ملتا تھا. لیکن یہ چند سالوں کے بعد جب وہ فرعون جو ہے وہ بدل گیا، اور وہ فرعون آیا جس نے بولا کہ یہ لوگ جتنے تعداد میں لاکھوں میں بڑھ رہے ہیں، اس کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ یہی کہیں راج پاٹ لے کے بیٹھ جائے، تو اس نے ان کو سلیو بنا دیا، یعنی غلام. تو اب وہ غلامی میں آ گئے، اب وہ سب کے سب ایسے بن گئے جیسے کہ غلاموں کی قوم ہے وہ. تو اللہ نے ان کو تیار کیا موسیٰ علیہ السلام کو، تاکہ وہ ان کو وہاں سے ان کی بندش سے چھڑائے. There may also be a reference to Moses' title of Kalim Allah. اور کلام جو اللہ سے کیے انہوں نے، جو ان کا ٹائٹل ہے نا، کلیم اللہ ہے ان کا ٹائٹل، تو اس کے تعلق سے بھی the one to whom Allah spoke without the intervention of angels. یعنی اللہ نے ان سے ڈائریکٹ بات کی ہے، جس کے بیچ میں یعنی یہ نہیں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام یا کوئی بھی فرشتے کا اندر بیچ میں کوئی انٹرونشن نہیں تھا، کہیں کوئی دخل نہیں، کچھ نہیں. ہی واز نمبر 2 جو ہے پوائنٹ، ہی واز اے پروفٹ، یعنی وہ نبی تھے. نبی کا مطلب ہے جس کو مطلب جو خبر ملتی ہے اللہ کے پاس سے، اور وہ خبر اس کے پاس ہے اور وہ خبر کے متعلق وہ چلے گا. لیکن رسول جو ہے وہ ہے جو پورے نیشن، پوری قوم کے لیے بھیجے جاتے ہیں، اور وہ اللہ کا میسج بھی لے کر آتے ہیں. ان دیٹ ہی ریسیوڈ انسپریشن. تو وہ نبی جو تھے اس میں وہ ان کو وحی بھی ملنا شروع ہوگی تاکہ ان کو خبر بھی ملے. نمبر 3 ہی واز اے میسنجر، رسول، کیونکہ وہ رسول بھی تھے. ان دیٹ ہی ہیڈ اے بک آف ریویلیشن، کیونکہ ان کے پاس اللہ نے تورات دی تو وہ رسول ہوئے. اینڈ این امت، اور ان کی اتنی بڑی امت تھی بنی اسرائیل، اور آرگنائزڈ کمیونٹی، کہ پوری ایک کمیونٹی ہوتی ہے، ایک پورا معاشرہ جو کہ پورا بہت اچھی طرح سے اس کو صحیح طریقے سے مطلب آرگنائز کیا ہوا. فار وچ ہی انسٹیٹیوٹڈ لاز، اور اس کے لیے جو شریعت کا جو قانون تھا وہ تھا تورات کے اندر، اور وہ وہاں پر نافذ کیا گیا کہ بھئی اب اس کے اندر جو بھی ہے 10 کمانڈمنٹس، اس کو جو بھی توڑے گا پھر وہ اس کی سزا کا مستحق ہوگا. آیت نمبر 52، وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. اب یہ وہ آیت ہے جہاں پر اللہ بتا رہا ہے اللہ کی، جیسے اللہ نے ان کو بلایا، وَنَادَيْنَاهُ، اور ہم نے ان کو ندا دی، ہم نے ان کو پکارا، بلایا. اللہ نے ان کو بلایا کہ وہ جو آگ وہ دیکھ رہے تھے کہ جب وہ نکلے تھے کہ اب اپنے پورے جو بھی ان کے اہل و عیال تھے ان سب کو لے کے وہ نکلے، اور جب
ان کو ریگستان میں جہاں بھی وہ تھے اس جگہ سے وہ دیکھ رہے تھے کہ کہیں کوئی آثار نظر آئے، کہ کہیں کوئی آگ دکھے یا کوئی گھر دکھے اس طرح سے. تو ان کو جب وہ آگ جو دکھی تو وہ آگ جو تھی وہ ایک نور تھا جو ان کو دکھا، اور اللہ کو ان کو بلانا تھا اپنے پاس. وَنَادَيْنَاهُ، تو ہم نے ان کو پکارا، من جانب الطور. تو طور یعنی وہ پہاڑ جو ہے، جو ماؤنٹ سائنائی تو ہے نا، طور سینا جس کو کہتے ہیں. تو جانب طور یعنی طور جو پہاڑ ہے اس کی سائڈ پر، تو الایمنی، ایمنی کا مطلب ہے اس کی سیدھی سائڈ پر، اس لیے کہ اللہ کی تو ہر چیز مطلب رائٹ سائڈ ہی ہوگی نا. اور ویسے بھی جب وہ کھڑے ہیں تو ان کے سیدھی سائڈ پر، یعنی کہ پہاڑ کا سیدھا جو سائڈ ہے وہاں اللہ نے وہاں ان کو پکارا. وَقَرَّبْنَاهُ، اور ہم نے ان کو اپنے بہت قریب کیا. تو بہت قریب کیا. اب دیکھو جب ہم کو کوئی بات بہت دھیمے سے کہنی ہوتی ہے، کانوں میں کہنی ہوتی ہے، تو ہم یعنی کسی کو بھی بچہ بھی ہوگا تو اس کو اپنے پاس پر لائیں گے اور پھر بولیں گے دیکھو ابھی یہاں شرارت نہیں کرنا، یا کچھ بھی ہم کو بولنا ہے تو ہم اس کو کیسے مطلب ایک خاموشی کے ساتھ. تو وہ سیکرٹ کاؤنسل، اس کے لیے اللہ نے ان کو وَقَرَّبْنَاهُ، نجیہ کا مطلب ہے جو جیسے نجوا جو ورڈ ہے نا سیکرٹ کاؤنسل کے لیے، اس کے لیے تاکہ وہ ان کے ساتھ وہ جو سیکرٹلی بات کرنی، تو اللہ نے ان کو اپنے بہت قریب کر لیا تاکہ ان سے مطلب بہت ہی پرائیویٹلی مطلب بات کرے. And we called him from the right side of Mount Sinai and made him draw near to us for converse in secret. اس کی جو نوٹ ہے 2504 بہت بڑی ہے نوٹ. The incident here, I think, refers to the incidents described more fully in Surah Taha. Surah Taha جو ہے اس کی آیت نمبر 9 سے لے کے 36 تک جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا یہیں کا ایک قصہ ہے، جو اللہ نے ان کو جو بلایا، قریب کیا، اللہ نے ان سے بات کی. تو یہ اس کے تعلق سے ہے لیکن بہت شارٹ میں ہے یہ. اور یہ ان کی ایگزوڈس میں بھی ہے، ایگزوڈس 3 from 1 to 18 and 4 جو ہے اس میں 1 to 17. The time is when Moses with his family was traveling and grazing the flocks of his father-in-law Jethro just before he got his commission from Allah. یعنی ابھی اللہ سے ان کو ملا نہیں تھا، اس سے پہلے جب ان کا وہ جو انہوں نے اپنے مطلب سسر یعنی اپنے فادر ان لا کے ساتھ جو انہوں نے طے کیا تھا کہ 8 سال انہوں نے کہا تھا کہ 8 سال اگر تم مطلب ڈاور جو ہوتا ہے جو کہ مطلب شوہر بیوی کو یعنی دیتا ہے، جو دلہا دلہن کو جو دیتا ہے، تو وہ ڈاور جو ہے، تو وہ ڈاور سوچو کہ کتنے بڑے رسول اور نبی موسیٰ علیہ السلام، کتنے بڑے جلالی رسول ہے وہ. لیکن جب وہ داماد بنے تو انہوں نے بھی وہ 8 سال ان کے سسر نے ان سے ڈیمانڈ کیے کہ بھئی تم اگر میرا یہ سارا جو بھی کاروبار ہے اور یہ پورے سب جو بھی ان کے اونٹ ہے یا ان کی بھیڑ بکریاں ہیں ان سب کا مطلب دھیان رکھنا، چرانا اور ان کی ٹیک کیئر بھی کرنا، اور پھر وہ جو سارا بزنس جو ان کا تھا وہ سنبھالنا، تو وہ سب اگر تم نے کیا تو وہ تمہارا ڈاور ادا ہو جائے گا اور اس کے بعد مطلب تم آزاد ہو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مطلب یعنی 8 سے 10 سال، یعنی کہ شاید کہ مطلب 8 یا تو 10 سال بھی دے دوں میں. تو اب وہ انہوں نے اپنا پورا کیا. تو سوچ لو اتنے بڑے رسول نے اگر ڈاور دیا ہے تو باقی کے مسلمانوں کی گنتی کیا ہے؟ ان کی کوئی گنتی ہے کہ جو ڈاوریاں وصول کرتے ہیں عورتوں سے، بیویوں سے، بیویوں کے ماں باپ سے؟ وہ کتنا غلط ہے. سوچ لو کہ ایک آدمی، مرد جس کو کہا جاتا ہے ہاں طاقتور، وہ اپنے گھر چلانے کے لیے ایک بیوی تو لاتا ہی ہے، لیکن ساتھ میں بیوی کو بتا پورے گھر سنسار کو لے کے آ تو، میں کچھ بھی نہیں کروں گا. اور اب لالچ اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ لوگ کیا کیا ڈیمانڈ کرنے لگ گئے ہے نا. ان کو زندگی کے سارے ارمان جو ہے وہ صرف بیوی اور بیوی کے گھر والوں سے پورا کرنا ہے، خود اپنی ہاتھوں کی کمائی سے کچھ نہیں کرنا.
تو سوچ لو ایک رسول اتنے بڑے موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے بھی وہ ڈاور ادا کیا، 10 سال اپنے سسر کے پاس رہ کے ان کی پوری جو بھی ان کا کام کاج سارا پورا انہوں نے ہی سنبھالا. اور اب وہ نکلے، کیونکہ اب وہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ وہ نکلے، اور ابھی ان کو ملا نہیں تھا اللہ کی طرف سے کمیشن، تو ابھی وہ ملے گا، یعنی کہ جو اللہ ان کو دینا چاہ رہا تھا کہ رسالت، نبوت، رسالت. The place is somewhere near Mount Sinai, جبل موسیٰ. تو جبل موسیٰ جو ہے وہی ہے ماؤنٹ سائنائی، اسی کے قریب ہی ہے یہ جگہ. موسیٰ علیہ السلام sees a fire, Moses sees a fire in the distance، اور دور دراز ذرا مطلب دیکھتے ہیں کہ آگ دکھ رہی ہے، تو اس سے گمان ہوتا ہے نا کہ یہاں کوئی لوگ ہوں گے. But when he goes there, he hears a voice that tells him it is sacred ground. مگر وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا، مگر وہاں ایک آواز سنی انہوں نے جو ان سے کہہ رہی تھی کہ یہ بہت ہی مقدس جگہ ہے. اللہ asked him to put off his shoes and to draw near. اللہ نے کہا اپنے جو جوتے ہیں ان کو نکال دو، اور ان کو کہا کہ قریب آؤ. And when he went near، تو جب وہ قریب گئے، great mysteries were revealed to him. ان کے سامنے بڑی مطلب ایسی، یعنی جو کہتے ہیں نا کہ مسٹریز جو ہے، یعنی کہ اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو مطلب خفیہ آپ کہیں گے کہ کیا مطلب مسٹریز جو ہوتی ہے نا جو چھپے ہوئے، جیسے راز جو کھلے ان کے سامنے. He was given his commission and his brother Aaron was given to him to go with him and aid him. اور ان کو اللہ نے وہ کام جو ان کے سپرد کر دیا کہ اب یہ جو ہے یہ اللہ نے ان کے سپرد کیا کہ اب وہ رسول ہیں اور نبی رسول ہیں، اور اللہ نے ان کو گفٹ کیا ہارون علیہ السلام، کیونکہ ہارون علیہ السلام کو نبی بنایا اللہ نے، اور وہ اللہ کی طرف سے اللہ نے ان کو گفٹ کیا، تاکہ اسی لیے ان کو بہت سارے جو بڑے بڑے اسکالرز ہیں وہ ہارون علیہ السلام کے لیے کہتے ہیں کہ ہبت اللہ، یعنی کہ مطلب اللہ کی طرف سے تحفہ موسیٰ علیہ السلام کو، تاکہ وہ ان کی مدد کریں. It is after that he and Aaron یعنی ہارون علیہ السلام went and faced Pharaoh in Egypt. تو انہوں نے پھر وہ فرعون کا سامنا کیا، اپنے بھائی کے ساتھ گئے وہ، as narrated in یعنی سورہ آراف کے اندر یہ پورا قصہ ہے، 7 نمبر کی سورہ، اب آیت نمبر 103 سے لے کے 144. The right side of the mountain may mean that Moses heard the voice from the right side of the mountain as he faced it. تو جیسے وہ پہاڑ کے سامنے ہے جیسے، تو پہاڑ کی سیدھی طرف سے ان کو آواز آئی. اور it may have the figurative meaning of right، یعنی کہ right جیسے عربک کے اندر یمین جیسے بولا جاتا نا، تو وہ یعنی جیسے سیدھی طرف سے سیدھی ایک آواز. The side which was blessed یا اور سیکرڈ گراؤنڈ، یعنی وہ جگہ ہے کہ جو یعنی مبارک بھی ہے، برکتوں والی، اور مقدس زمین. اب ہے آیت نمبر 53. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا. وَوَهَبْنَا لَهُ، اور ہم نے ان کو عطا کیا، من رحمتنا ہماری رحمت میں سے، اخاہ ان کے بھائی، ہارون علیہ السلام کو، ایرن یعنی نبی، اور اللہ نے ان کو نبی بنایا، پروفٹ بنایا. اینڈ آؤٹ آف آور مرسی وی گیو ہم ہز بردر ایرن یعنی ہارون علیہ السلام آلسو اے پروفٹ. تو وہ بھی نبی مطلب بن کے ساتھ میں تھے اور ان کی مدد کے لیے. اس کی نوٹ جو ہے 2505. موزز یعنی موسیٰ علیہ السلام واز ڈیفیڈنٹ اینڈ ریلکٹنٹ ٹو گو ٹو فیرو، کیونکہ ان کو نہیں جانے کا دل تھا فرعون کی طرف، یعنی وہ اس کے لیے ذرا مطلب پیچھے ہٹ رہے تھے کہ نہیں مجھے فرعون کی طرف اس لیے نہیں جانا، ایز ہی ہیڈ این امپیریمنٹ ان ہز ٹنگ، کہ ان کی زبان کے اندر تھوڑی جو ہکلاہٹ تھی. اینڈ ہی آسکڈ دیٹ ہز بردر ایرن شوڈ بی ایسوسیٹڈ ود ہم ان ہز مشن،
اور یہ کہ ہارون علیہ السلام کو اگر میرے اس مشن میں ساتھ میں کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ مطلب جا سکتے ہیں. اللہ ان ہز مرسی گرانٹیڈ ہز ریکویسٹ. تو انہوں نے جو ریکویسٹ کی اللہ نے اپنی رحمت سے اس کو پورا کیا. اور اس میں ہم کو ایک سبق ملتا ہے کہ جب کہیں ہم کو کوئی بھی ایسا اچھا کام دین کا کام ہو یا کوئی بھی دنیا کا بھی مطلب اچھے کام اگر کرنے ہیں تو اپنوں کو اپنے ہی والے کو کسی کو تم قریب لو اور اس کو ساتھ لو. یہ یہاں پر ہم کو یہ ایک مثال ملتی ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے لیے دعا کی نا اللہ سے. تو ویسے ہی ہم کو اس میں سبق ملتا ہے کہ ہم بھی کسی اپنے کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہم کو یہ فلاں کا ساتھ دلا دے یا اس کا ساتھ دلا دے. اور اب ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ تفسیر ابن کثیر میں.